بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، صبح بخیر۔ میں ہوں محمد عمر اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر پروگرام جائزہ میں آج کی اچھی بات، ایسا دروازہ بنے جس سے خیر داخل ہو۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر وہ کھڑکی بنے جس سے روشنی خیر کی گزر سکے، اور اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو پھر وہ دیوار بنے جس سے تھکے ہوئوں کو سہارا ملے، کیونکہ اللہ کی مخلوق کی خدمت ہی اللہ سے محبت کا ایک ثبوت ہے۔ پروگرام جائزہ میں آج جن خبروں پر ڈسکشن کی جائے گی وہ آپ سے شیئر کر لیتے ہیں۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ جو دشمن 75 سال میں نہ کر سکا وہ عمران خان نے کیا۔ 9 مئی کے واقعے کے ذمہ داران کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی، جبکہ اسی طریقے سے 25 مئی کو یوم تکریم شہدائے پاکستان منانے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ اس پر ڈسکشن کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں سے آپ کا تعارف کروا دیں۔ سینئر صحافی تجزیہ کار محترم سلمان غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، آپ کا بہت بہت شکریہ قیمتی وقت دینے کا۔ مسلم لیگ نون کی رہنما سابق رکن پنجاب اسمبلی سلمہ بٹ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بٹ صاحبہ، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ سر، کل پرائم منسٹر نے جو ہے وہ ایک تو دورہ جو ہے وہ بلوچستان کیا، کوئٹہ بھی گئے، اور دوسرا جو انہوں نے کل کہا، پھر دوبارہ 9 مئی کے واقعے کا جو ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ دشمن نہ کر سکا جو 9 مئی کے واقعے میں جو شرپسند عناصر نے کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر، شکریہ، آپ نے مجھے یہاں پہ مدعو کیا۔ دیکھیں، یہ بات جو پرائم منسٹر صاحب نے کہی ہے، کیا یہ بات صرف پرائم منسٹر صاحب کی ہے کہ کیا دشمن کے بارے میں آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ وہ لاہور کے کور کمانڈر ہاؤس تک دسترس رکھتا ہو؟ کیا لاہوریے اسے معاف کر دیتے؟ میرا خیال ہے کہ جو کچھ ہوا ہے یہ ایک اندھوناک واقعہ ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ افسوسناک امر یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی اور ان کے ورکرز کی طرف سے یہ کچھ کیا گیا، اور وہ پولیٹیکل پارٹی جس پہ ہمارے اداروں کے بہت سارے احسانات ہیں۔ پاکستان ایک جمہوری سٹرگل کے نتیجے میں بنا تھا، اور ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی بقا اور سلامتی کا دار و مدار جو ہے وہ جمہوریت پہ ہے، اور جمہوریت جو ہے وہ ڈائیلاگ کے عمل کا نام ہے، اور ڈائیلاگ کے عمل کے ذریعے نہ صرف ملکی مسائل کا حل ہوتا ہے بلکہ عوام کی مشکلات اس کا بھی حل پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن ہمارا ایک بڑا سیاسی المیہ یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں ایک خاص مائنڈ سیٹ آیا ہے کہ میں نہ مانوں، اور اس میں نہ مانوں مائنڈ سیٹ نے پاکستان کے اندر ایک انتشار اور خلفشار کی صورتحال طاری کی ہے، اور یہ سارا بھی اس کا شاخسانہ ہے۔ دیکھیں، جب ہم بات کرتے ہیں اپنی فوج کی، اس کی املاک کی، اس کی تنصیبات کی، تو فوج پاکستان کا فخر ہے۔ فوج کی اگر پولیٹیکل موٹیوز کی بات کریں، لوگ مثال دیتے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب بھی یا پیپلز پارٹی بھی فوجی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کرتی تھی۔ وہ انہوں نے، آپ دیکھیں کہ جنرل باجوہ صاحب نے وہ بات مانی ہے کہ 70 سال تک ہم نے غلط کیا، انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کی، نوشتہ دیوار پڑھا۔ لیکن یہ سب کچھ کیا ہوا؟ اور میں اس لیے عمر یہ بات کہتا ہوں کہ یہ پلانڈ اس لیے ہے کہ میں 1 سال سے کہہ رہا تھا کہ جب سے پاکستان کے اندر یہ آئینی جمہوری عمل کے نتیجے میں یہ گورنمنٹ وجود میں آئی ہے، اس پہ تو کوئی دو راہ نہیں، اور وہ شخص جو پاکستان کے اندر ایک نئی کیفیت طاری کرنا چاہتا تھا، پہلے اس نے امریکہ کی بات کی کہ امریکہ نے سازش کی، پھر سائفر کو، پھر میں آپ کو ایک آڈیو ان کی یاد کرواتا ہوں۔ اس آڈیو میں وہ اسد عمر کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امریکہ کا نام نہیں لینا، ہم نے اس پہ کھیلنا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ قوم سے کھیلنا ہے، ملک سے کھیلنا ہے، سسٹم سے کھیلنا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال جو خود ان کی پارٹی کے لیے لمحہ فکریہ، میں بحیثیت مجموعی تحریک انصاف سب کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہتا، پولیٹیکل لوگ موجود ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ان کی پارٹی کے اندر ایک تحریک موجود ہے، ان کی پارٹی کے ذمہ داران جو ہیں وہ بھی یہ کہتے نظر آتے تھے، ان واقعات سے پہلے بھی وہ یہ کہتے نظر آتے تھے کہ ہم لوگ پولیٹیشینز ہیں، اور بیٹھ کے ہمیں مذاکرات کے ذریعے مسئلے کا حل نکالنا چاہیے، ہمیں آگے کی طرف بڑھنا چاہیے۔ عمر، یہ میں 1 ماہ پہلے کی بات کر رہا ہوں، میں پرانی بات نہیں کر رہا، کہ حکومت کے اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات ہوئے، چیف جسٹس صاحب کا انیشیٹو تھا، اور پھر 3 نکات پہ ان کا کنسنسس ہو گیا۔ کون شخص تھا جو اس پہ اثر انداز ہوا؟ اس کا مطلب یہ ایجنڈا کوئی اور ہے۔ اور آخری بات میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، ہمیں یاد پڑتا ہے کہ آج سے 15 سال پہلے جنرل حمید گل ایک بات کہا کرتے تھے کہ جو ہمارا دشمن ہے جب وہ پاکستان کو ٹارگٹ کرنے کی سوچتا ہے تو اس کا مین مقصد ہوتا ہے کہ پاکستان کے خلاف اس کے مضمون مقاصد اس وقت تک کامیاب نہیں ہوں گے جب تک قوم میں اور فوج میں تفریق پیدا نہ کی جائے۔ اس پہ وہ کام کرتا رہا، انہوں نے اپنے طور پہ کوشش کی، لیکن یہ ایک بڑا جذباتی رشتہ تھا فوج کا اور قوم کا۔ دیکھیں
یہ جو فوج ہے یہ ہماری ہے. بالکل کون یہ ہے؟ ہماری یہ ہمارے بیٹے ہیں نا, ہمارے بھائی ہیں. بالکل. اور میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ جو لوگ فوج کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کیا وہ ایک رات وردی پہن کے بارڈر پہ کھڑے ہو سکتے سیاچین جا سکتے ہیں؟ جب بھی میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ جب بھی میں نے زندگی میں فوج کو ڈسکس کیا ہے نا, تو میں سیاچین پہ کھڑے آخری اپنے جوان کو نظر میں رکھ کے کہتا ہوں, اور آپ ان کے کبھی چہرے پڑھیں کہ ان کے چہروں پہ کیا لکھا ہوتا ہے. دیکھیں, ایک تو ان کے اندر ایک قربانی کا جذبہ, شوق شہادت ہے, یہ اسی کی بنیاد پہ سارا کچھ ہو سکتا ہے کہ آپ ان کے چہروں پہ لکھا ہوا جو میسج یہ ہوتا ہے کہ اس پاک سرزمین کے لیے ہم نے مر مٹنا ہے. لیکن اور یہ انہوں نے ایک قربانیوں کی تاریخ رقم کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شر میں سے خیر کا پہلو یہ ہے کہ سارے شر میں سے خیر کا پہلو یہ ہے کہ ہمیں اپنے طرز عمل پہ نظر ثانی کرنی چاہیے کہ ہمارے پاس ایک کریڈیبل لیڈرشپ تھی 1947 میں. اسلامیہ نے ہند ان کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے, پاکستان وجود میں آیا تھا. ہمارے سیاستدانوں کو بھی اپنے طرز عمل پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. یہ ملک ہے تو وہ سیاست کریں گے. بالکل سر, ابھی آپ جس طرح بات کر رہے تھے ایک سوال کی جو مجھ سے کہہ رہے تھے, تو مجھے یاد ہے کہ میرے بڑے قریبی دوست, میرا نیبر اسلام پورہ میں, وہ آرمی میں چلے گئے, گورنمنٹ کالج میں ہم کلاس فیلو بھی, پھر اکٹھے پلے بڑے, تو سیاچین اس کی ڈیوٹی تھی, تو اس کی باقاعدہ ٹانگ اس کو جان دوسری زندگی ملی. وہ اس نے اتنی سخت ٹف ڈیوٹی جو ہے وہ کی, اور سیاچین پہ کھڑے ہو کے, عقیل نام تھا ہے اس کا. میری عادت ہے کہ میں ناکے پہ کھڑے پولیس مین کا چہرہ ضرور دیکھتا ہوں کہ پتہ نہیں اس نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا. اور اپنے فوجی جوان کا ان کے چہرے پہ لکھا ہوتا ہے کہ سو جاؤ عزیزوں کے سلیبوں پہ ہر ایک سمت, فصیلوں پہ ہر ایک سمت, ہم لوگ ابھی زندہ و بیدار کھڑے ہیں. تو بات ہے کہ ایک طرف تو وہ قربانیوں کی تاریخ رقم کر رہے ہیں, دوسری طرف ہم ان کی املاک اور تنصیبات پر حملے کر کے کیا میسج دے رہے ہیں. تو پاکستان کے اندر کوئی مائنڈ سیٹ کام کر رہا ہے. اور جو میں نے کہا نا, شر سے خیر کا پہلو, شر سے خیر کا پہلو یہ ہے کہ فوج ہماری ہے, بالکل ہماری ہے, اور اس نے قربانیوں کی ایک تاریخ رقم کی ہے. اور میں یہ بھی ساتھ کہتا چلوں, دیکھیں سب کچھ آئین پاکستان میں طے ہے. آج کی صورتحال میں ہمارے پاس ایک نسخہ کیمیا موجود ہے, اور وہ نسخہ کیمیا پاکستان کا آئین ہے. اس میں سب کی لیمٹس ہیں. اس میں عدلیہ کا بھی پتہ ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے, فوج کے اپنی ذمہ داری ہیں, پولیٹیشنز کی اپنی ہیں. ملک چلانا جو ہے پولیٹیشنز کی ذمہ داری ہے, اور جب آپ خرابی تب پیدا ہوتی ہے جب آپ دوسرے کے کام میں مداخلت. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور جس طریقے سے سلمہ بٹ صاحب, سلمان غنی صاحب ابھی بات کر رہے تھے کہ فوج کی بہت سی قربانی, اور یہ ہماری فوج ہے, یہ ہماری پہچان ہے. جب ہم اپنے گھروں میں آرام سے نیند سو رہے ہوتے ہیں تو اس وقت یہ جا کر ہماری جو ہے وہ حفاظت کر رہے ہوتے ہیں. بالکل درست بات کی ہے. سیاچین ہو, وزیرستان ہو, کوئی بھی بارڈر ہو, یہ ان کی قربانیاں جو ہیں وہ بے مثال ہیں. جی بالکل, تھینک یو ویری مچ عمر. ابھی جو میں فرسٹ آف آل تو میں آئی فیل ویری مچ آنرڈ ٹو بی سٹنگ نیکسٹ ٹو سر آپ کے. سلمان غنی صاحب ایک ہمارے لیے استاد ہیں, کردار ہیں, ٹو بی ود یو آن اے شو, تو تھینک یو ویری مچ. پہلی بات یہ کہ جو ابھی سلمان غنی صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی کہ ہمارے ہاں ایک مائنڈ سیٹ ہے جس کا یہ نتیجہ ہے. تو میں یاد دلانا چاہتی ہوں کہ مجھے یاد ہے 2017-18 میں عمران خان صاحب اکثر بات کیا کرتے تھے کہ وہ ہیومن ڈیولپمنٹ پہ فوکس کریں گے, اور وہ بہت زیادہ تنقید کیا کرتے تھے ہمارے اوپر, پی ایم ایل این کے اوپر, کہ انہوں نے کیا کیا. انہوں نے سڑکیں بنائی, انہوں نے پل بنائے, انہوں نے انفراسٹرکچر کو فوکس کیا, اسپتال بنائی. لیکن میں یہ صرف بات یہ کرنا چاہتی تھی کہ اگر مجھے لگ رہا تھا, آج میں سوچ رہی تھی کہ ہیومن ڈیولپمنٹ جو انہوں نے فوکس کرنی تھی وہ کیا کی. وہ جب ان کی حکومت آئی, ان کا ایجنڈا تھا ہیومن ڈیولپمنٹ کو فوکس کرنا, اور اس میں انہوں نے کیا کہ سب سے پہلے آتے ہیں انہوں نے ترقیاتی بجٹ جو سلیش کر دی ہے. اگر آپ وفاق کا ترقیاتی بجٹ دیکھیں تو اس میں پہلے سال میں انہوں نے صرف ہائر ایجوکیشن کا جو ترقیاتی بجٹ تھا وہ 37% سلیش کیا. پھر اس کے بعد انہوں نے پنجاب میں جو ترقیاتی بجٹ 635 ارب پہ تھا اس کو وہ 238 ارب پہ لے گئے آتے ہی, اور پھر 2019 میں 350 ارب پر لے گئے, مطلب 50% سلیش کر دیا. جب وہ 50% سلیش کر دیا تو وہ ہر چیز میں, پھر آپ ایجوکیشن دیکھیں, ہیلتھ دیکھیں, ہر چیز میں سلیش ہو گیا نا. اور سب سے زیادہ ہمارے ہاں جو متاثر ہونے والے سیکٹرز ہیں وہ ہے ایجوکیشن, ہیلتھ, وومن, یوتھ, سوشل ویلفیئر. یہ سب سے جلدی متاثر ہوتے ہیں جب بھی ہم نے کوئی بجٹ کٹ کرنا ہوتا ہے, کیونکہ یہ ہمارے ہاں اس طرح سے بہت زیادہ بھی پریورٹی میں نہیں آیا. اچھا, دوسری طرف انہوں نے یہ کیا کہ یہ سارا, اور جو وفاقی بجٹ تھا وہ بھی کوئی 100 ارب سے زیادہ نیچے, 800 ارب سے کوئی 650 ارب پہ آ گیا. اچھا, اب یہ سارا بجٹ کٹ کر کے ان کی پریورٹیز کیا رہی. انہوں نے پہلے انہوں نے کہا کہ ہیومن ڈیولپمنٹ پہ خرچ کروں گا, آ کے جو ہیومن ڈیولپمنٹ پہ ترقیاتی منصوبے تھے وہ 50% ختم کر دی.
اس کے بعد انہوں نے دیکھیں ایون کے پی میں وہ 2 ٹینیور کر کے ہے نا, چلو یہاں پہ تو ٹائم پورا نہیں ملا, تو کے پی میں آپ دیکھیں 2014 سے آنورڈ جو ایجوکیشن کی حالت یہ تھی کہ وہاں پہ جو اسکولز کے بچوں, جو پرائمری اور مڈل کے بچے جو تھے نا, ان کو جو پاس کرنے کے جو کرائٹیریا, وہ جو 33% پہ بچے پاس ہوتے ہیں نا, اس کو میں دیکھ رہی تھی, وہ پرائمری میں 5 سے 8% نمبر لینے والے بچے کو پاس کر دیتے تھے, اور جو مڈل میں 10-15 نمبر لینے والے بچے کو پاس کر دیا جاتا تھا. اس کے باوجود 70% سے زیادہ بچے فیل کیے ان کے تھرو آؤٹ دور میں. یہ تو صرف میں ایک ایجوکیشن کی ایک چھوٹی سی مثال دے رہی ہوں, اسی طرح آپ کو میں ہیلتھ کی دے سکتی ہوں, بہت ساری, لیکن کٹنگ اٹ شارٹ 10 سال وہاں رہ کر آ رہے ہیں. وہاں پہ جو ہمارے ملک میں ان امپلائمنٹ ویسے ہی زیادہ ہے, ہم ایک ینگ لوگوں کا ملک ہے, یوتھ کی ان امپلائمنٹ 12% سے اوپر جا چکی ہے. اچھا, ملک کے اندر سب سے زیادہ ان امپلائمنٹ جس صوبے میں, اس کا نام ہے خیبر پختونخوا, جس میں 8.8% ان امپلائمنٹ ہے, ہائیسٹ ریٹ آف ان امپلائمنٹ وہاں پر. اچھا, پھر اس کے بعد انہوں نے لیکن کس پہ کس کو یہ ہیومن ڈیولپمنٹ کہتے ہیں؟ پھر ہیومن ڈیولپمنٹ یہ کی کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ 5000 بچے جو تھے انہوں نے سرکاری تنخواہوں پہ بھرتی کیے تھے کے پی میں سوشل میڈیا ٹرولنگ کے لیے, جن کو انہوں نے انفلوئنسرز کا نام دیا ہوا تھا, جس کے تھرو یہ پورے 4-5 سال گالی گلوچ کراتے رہے. سارے یہ ان کی بھرتی ہے؟ جی, یہ ان پی ٹی آئی نے بھرتی کیے تھے حکومت میں آنے کے بعد. پنجاب میں ان کے بھرتی ہوئے, پھر آپ نے دیکھا تھا ایک بڑا ینگ بندہ ہے ڈاکٹر ارسلان, اس کا ینگ ہونا خطرناک نہیں ہے, لیکن بیسیکلی ان کو آئی ٹی کا منسٹر بنایا گیا, جی ارسلان بیٹا. اور پھر انہوں نے ان کی ہیومن ڈیولپمنٹ کیا کی کہ ان کو کہا کہ بیٹا آپ جو فرا کی کرپشن ہے اور جو کوئی ایسی وہ ہے, اس کو غداری سے لنک کر دو. مطلب ہیومن ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ چیزوں کو, فرحان بیٹا ایک ینگ بندے کو یہ سکھا رہے ہیں کہ آپ چیزوں کو غداری سے لنک کر کے سوشل میڈیا کے اوپر پھیلا دیں. اور آپ نے ہیومن ڈیولپمنٹ یہ کی کہ ینگ لوگوں کو کی ایجوکیشن کٹ کر کے, ہیلتھ کٹ کر کے, انفراسٹرکچر کٹ کر کے, ان کی ٹرانسپورٹیشن موبلٹی جو ان کو دینی تھی, جو میٹرو اور اورنج لائن مل رہی تھی, اس کو کٹ کر کے آپ نے لگایا کس پہ؟ آپ نے ان کو سوشل میڈیا کے پیچھے لگا دیا, آپ نے ان کے ذہن باٹس بنا دیے, آپ نے ان کی ریکروٹمنٹس کر کے, ان کی بھرتیاں کر کے آپ نے ان کو کہا کہ بس اب ٹرولنگ شروع کر دو, گالی دو, بدتمیزی کرو, ایک ایسی مائٹ بن جاؤ جو کہ جب بھی میں چاہوں وہ آگ کی شکل اختیار کر لے, جب میں چاہوں وہ گالی کی شکل اختیار کر لے, جب میں چاہوں وہ ڈنڈا اور بلوائی کی شکل اختیار کر لے, اور بس میری ایک کال پہ وہ یہ اس کا نتیجہ یہ جو اب ہم جو آج جو ہم بات کر رہے ہیں 9 مئی کی کہ ایسا واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا, بالکل 9 مئی کو جو اس سے زیادہ بدترین کیا صورتحال ہو سکتی ہے. ایون آپ 25 مئی دیکھ لیں, ایون آپ ان کا کوئی لانگ مارچ دیکھ لیں, میں پہلے بھی یہ بات کر چکی ہوں کہ ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ وہ لانگ مارچ شروع کرتے ہیں تو پہلے بندہ مار کے کرتے ہیں, وہ کوئی جا کے اپنی لانگ مارچ کا اختتام کرتے ہیں تو گرین بیلٹ جلا کے کرتے ہیں, وہ اپنی کوئی تقریر کرتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں کہ آؤ ادھر قبریں کھود دو. بالکل. اور سلمان غنی کفن پہن لو, اس سے نیچے ان کی کوئی بات نہیں ہے. جی سر, یہ جو بات کر رہی ہیں بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو ان کا دور حکومت آیا کے پی کے میں, تو مسلسل حکومت رہی نا ان کی, تو اس میں ایک چیز یہ بھی دیکھنے میں آئی کہ ٹرولنگ. اب ہم لوگ بڑی اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اب موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے, اور طوفان بدتمیزی جو ہے ایک, اور اس کی وجہ سے معاشرے میں ایک عدم برداشت کا کلچر جو ہے وہ ایک پروان چڑھا. دیکھیں, میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے, اور محترمہ نے ابھی سوشل سیکٹر پہ بات کری تھی, خاصی آپ کی معلومات ہے, بہت اچھی. دیکھیں, جب آپ ٹرولنگ کی بات کر رہے ہیں تو پاکستانی معاشرہ ایک بڑا خوبصورت معاشرہ تھا, اور سیاست کے اندر ایک محبت, بھائی چارہ رہا ہے. یہ ہماری ماضی میں, بلکہ آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جب عمران خان صاحب, آپ کو یاد ہے, گرے تھے, سب سے پہلے پہنچنے والا کون شخص ہے, اور نواز شریف صاحب اپنی کمپین کے ضمن میں پختونخوا میں تھے, انہوں نے وہاں کمپین ختم کر دی تھی, اور وہ یہاں آ کے شوکت خانم انہوں نے ان کی عیادت کی. اور آپ ماضی کی ساری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, اگر مجھے آپ تھوڑا سا ٹائم دیں, کہ جب ذوالفقار علی بھٹو انڈیا کے وزٹ پہ گئے تو آپ کو پتہ ہے کہ لاہور کے ایئرپورٹ پہ پاکستان کی ساری اپوزیشن پارٹی کی لیڈرشپ موجود تھی, جنہوں نے انہیں الوداع کہا تھا. ابھی کل کی بات ہے, اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا, تو اس وقت کے پرائم منسٹر نے عمران خان سمیت سب کو ایک چھت کے نیچے اکٹھا کیا تھا, عسکری لیڈرشپ بھی بیٹھی تھی, پولیٹیکل لیڈرشپ بھی بیٹھی تھی, اور ایک قومی لاہے عمل بنا تھا دہشت گردی کے خلاف. اور یہ کریڈٹ پاکستان کے سیکورٹی فورسز کو ہے, بنیادی فیصلہ ہمیشہ حکومت کرتی ہے. سیکورٹی فورسز نے یہ دہشت گردی کے جن کو قابو کر کے دکھایا تھا. دیکھیں, جب ہم ایک قوم بنے تھے تو ہمیں ایک ملک بنا تھا. آج میں تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ قوم ہے, اسے ایک ہجوم بنا دیا گیا ہے. اور خاص طور پہ یہ جو نوجوانوں کی جب آپ بات کرتے ہیں نا,
اقبال کو میں ہمیشہ نوجوانوں کا شاعر کہتا ہوں کہ حضرت اقبال ایک وقت کے اندر وہ نوجوانوں کے بارے میں کہتے تھے کہ تیرے صوفے افرنگی تیرے کالی ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی. اور پھر ایک اور وقت آیا کہ انہوں نے نوجوانوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند. مجھے یاد پڑتا ہے کہ 30 اکتوبر 2011 کو خان صاحب نے مینار پاکستان پہ جلسہ کیا تھا اور میں نے اس کی کوریج کی تھی. انہوں نے ایک تبدیلی کی بات کی تھی، انہوں نے نوجوانوں کے پاکستان کے سیاست میں رول کی بات کی تھی، اور سب سے اہم بات انہوں نے کہا تھا، مجھے آج تک یاد ہے کہ میں اپنی عوام سے سچ بولوں گا. انہوں نے شفافیت کی بات کی تھی. دیکھیں بات یہ کہ آپ دوسرے کو چور اور ڈاکو قرار دیں اور اپنے گریبان کی طرف نہ دیکھیں. آپ کو پتہ ہے کہ کل پرائم منسٹر صاحب نے اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جو آج کے ہمارے سپاہ سالار ہیں، میں آج بھی عمر یہ بات پوری یکسوئی سے سمجھتا ہوں کہ اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی نے اگر کرپشن کی نشاندہی کی تھی کہ آپ کے گھر سے ہو رہی ہے تو ان گڈ سینس کی تھی. اس کا کام ہی یہی تھا. اس نے جا کے اس وقت کے پرائم منسٹر کو بتایا کہ جناب یہ ڈانڈے جو ہے آپ کے گھر تک جاتے ہیں، اس سے زیادہ اچھی بات کوئی نہیں. دیکھیں آپ مجھے یہ بات کہیں کہ آپ نے یہ بات غلط کہی ہے اور ان گڈ سینس کہیں تو مجھے آپ کا شکر گزار ہونا چاہیے. آپ نے اس شخص کو ٹارگٹ کر لیا اور اس کو اس بنیاد پہ نکال دیا کہ اس نے درست نشاندہی کی تھی کہ آخر پاکستان کے پرائم منسٹر جو شفافیت کا لمبردار ہے اس کے گھر سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب یہ ٹیک آف کر رہی تھی ان کی سیاست تو میں مختلف چینلز پہ بیٹھ کے کہتا تھا کہ ان سے مایوسی زیادہ ہوگی، اس لیے کہ ان سے لوگوں نے توقعات بہت زیادہ پر. آج پاکستان کے اندر کیا ڈسکس ہو رہا ہے؟ مجھے رات جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب، ان سے ہماری ایک ملاقات تھی نشست، چونکہ وہ بلوچستان سے آئے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کی ریلی میں خودکش بم دھماکہ ہوا. اور آپ ذرا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ خودکش جو بمبار تھا وہ تو اسی وقت وہاں پر ہلاک ہو گیا، اور انہوں نے کسی پہ الزام نہیں لگایا، انہوں نے توڑ پھوڑ نہیں کی، انہوں نے جا کے اپنا جلسہ کیا ہے. اور وہ شخص رات اسی بات پہ پریشان تھا اور اس نے ایک تجویز پیش کی. اس نے کہا کہ مجھے کور کمانڈر کوئٹہ جو تھے جنرل آصف غفور وہ بھی ملے آ کے، سب لوگوں نے اس واقعے پہ تعزیت افسوس کا اظہار بھی کیا. انہوں نے کہا کہ اگر بلوچستان کی صورتحال یہ ہے کہ بیٹھ کے دیکھیں، جو پولیٹیشن ہوگا ہمیشہ وہ کہتا ہے کہ بیٹھ کے کسی چیز کا حل نکالا جائے. انہوں نے کہا کہ 750 لوگ ایسے ہیں بلوچستان میں اثر و رسوخ کے حامل لوگ ہیں، بھائی یہ پاکستان کا ایشو ہے. اور بلوچستان کے بارے میں تو کسی نے کہا تھا نا کہ بلوچستان جلتا ہے تو پاکستان جلتا ہے، کہ سندھی نہیں تو کچھ بھی نہیں، افغان نہیں تو کچھ بھی نہیں. کہتے ہیں کچھ لوگ بلوچستان نہیں تو کچھ بھی نہیں، پیارا ہے پنجاب مجھے بھی لیکن دنیا والوں سے. کہتے ہیں یہ بات کہ پاکستان نہیں تو کچھ بھی نہیں. میں پھر وہی بات کہوں گا کہ شر سے خیر کا پہلو یہ ہے کہ لوگوں کے اندر پاکستان کے حوالے سے ایک تشویش کی لہر ہے، اور یہ تشویش کی لہر اچھی ہے اس لیے کہ لوگوں نے پاکستان کے بارے میں سوچنا شروع کیا ہے کہ وہ لوگ جن کے بارے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ ان کے آنے سے پاکستان سٹیبل ہوگا، پاکستان کے اندر ایک اتحاد اور یکجہتی. دیکھیں یہ جو پولیٹیشن ہوتا ہے دنیا کے کسی جمہوری معاشرے میں، یہ پولیٹیشین جو ہوتے ہیں اتحاد اور یکجہتی کی علامت ہوتے ہیں. یہ قوم کو اکٹھا کرتے ہیں. یہ پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اب سر جوڑ کے بیٹھے ہیں تو یہ ہمارے لیے سوچ رہے ہوں گے. پاکستان کے اندر مجھے ویسے بڑا افسوس ہوتا ہے، جب میں بار بار نام نہیں لینا چاہتا، کہ ایک شخص جب سے آیا پاکستان کی سیاست میں یا اسے لانچ کیا گیا، ہمیں جو درست بات ہے وہ کرنی چاہیے. آپ دیکھیں ذرا اس کی ہسٹری، جس نے جتنا اس پہ احسان کیا ہے انہوں نے بھگتا ہے. آج پاکستان دیکھیں، ہم جب یہ کہتے ہیں کہ بڑے سینہ تان کے کہ پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے، تو پاکستان کو عالم اسلام میں یہ ایک نمایاں مقام ہے. لیکن عمر یہ جو آج کی دنیا ہے نا، یہ جنگوں کی دنیا نہیں ہے. نہیں اب یہ وہ دنیا. اب آپ نے جب ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں، اور میں آپ کو ایک اور حوالہ دیتا چلوں کہ کشمیر کی جدوجہد کا سرخیل جو شخص تھا وہ علی گیلانی تھا. ایک دفعہ میں نے ان سے پوچھا کہ شاہ صاحب آپ یہ بتائیں کہ پاکستان یا پاکستانی کشمیریوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں. میں اسے سلوٹ کرتا ہوں. شخص نے کہا کہ آپ صرف یہ کر دیں کہ آپ پاکستان کو معاشی حوالے سے مضبوط بنا دیں، اس سے بڑی ہماری کوئی خدمت نہیں ہوگی. جس دن مضبوط پاکستان ہوگا، کشمیر کاز جو ہے وہ نتیجہ خیز ہوگا کہ وہ پاکستان کے بارے میں اتنا سوچتا تھا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کے واقعے نے
پاکستان کو بھی ہلا کے رکھ بالکل دیا ہلا دیے اور پاکستانی قوم کو جگا دیا ہے. ایک تحریک میں اچھا سمجھتا ہوں کہ جو لوگ تحریک انصاف کے اندر تھے جنہوں نے بہت ساری توقعات باندھی ہوئی تھی ان کی آنکھیں کھلی ہیں. اور یہ جو واقعہ ہوا ہے جب ہم لاہور کے کور کمانڈر ہاؤس, یار وہاں پہ جناح ہاؤس باہر لکھا ہوا ہے. ہماری ایک کمٹمنٹ تھی اس آدمی کے ساتھ, اس شخص کے جدوجہد کے نتیجے میں پاکستان. اور آپ اس شخص کے بارے میں ایک انگریز مورخ سے پوچھا گیا کہ آپ کا محمد علی جناح کے بارے میں, اس نے کہا کہ دنیا کی سیاسی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے تاریخ بدلتی ہے, اس سے کم لوگ ہوتے ہیں جو جغرافیہ بدل دیتے ہیں, اور انتہائی کم لوگ ہوتے ہیں جن کی لیڈرشپ میں کوئی مملکت وجود میں آتی ہے. یہ وہ شخص ہے جس نے تاریخ بھی بدل دی, جغرافیہ بھی بدل دیا, اور اس کی لیڈرشپ میں پاکستان وجود میں آیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کی صورتحال کے اندر ہمیں اپنے اندر اتحاد اور یکجہتی پیدا کرنی چاہیے, اور فوج کے ساتھ کمٹمنٹ کا اظہار یہی ہے کہ ہماری فوج مضبوط ہونی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی پرائم منسٹر کے حوالے سے میں انہیں بڑا پرسنلی جانتا ہوں, آپ کے تو بڑے اچھے دوست بھی اور قریبی تعلق. ایک معاملہ تو ایسا ہے جس میں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ اپنی پارٹی سے بھی تھوڑا سا فاصلے پہ نظر آتے ہیں. وہ ہمیشہ مفاہمت کی بات کرتے ہیں, وہ ہمیشہ ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں, اور یہ وہ شخص ہے جس نے بطور اپوزیشن لیڈر اس تناؤ کی کیفیت میں عمر پارلیمنٹ کے پہلے اجلاس میں اس وقت کے پرائم منسٹر کی طرف صلح کا ہاتھ بڑھایا تھا. بالکل مجھے یاد ہے جی, سیاست اپنی جگہ, پروگرامز اپنی جگہ, چارٹر آف اکانومی کرتے ہیں, اس کا ہاتھ جھٹک دیا گیا تھا. اب بھی وہ نیشنل ڈائیلاگ کی بات کر رہا ہے. آج کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ نیشنل ڈائیلاگ ہونا چاہیے, اور صرف پولیٹیشینز کے درمیان نہیں, سارے سٹیک ہولڈرز بیٹھیں. دیکھیں یہ ملک ہے تو سیاست ہوگی. بالکل ٹھیک. اور پاکستان کے عوام کا ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے کہ وہ صرف پاکستان کے بارے میں سوچتے ہیں, انہیں اس طرح کی لیڈرشپ کے حوالے سے کوئی غرض نہیں. بالکل بالکل. جس طرح سلمان غنی صاحب بات کر رہے تھے, بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے کہ شر سے خیر ہوتی ہے. اب پی ٹی آئی میں بھی جو لوگ تھے, جو کچھ سمجھدار لوگ تھے, انہیں بھی معلوم ہو گیا کہ وہاں پہ کیا فتنہ یا ملک دشمن پالیسیز پر جو عمل کیا گیا وہ ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور اہم بات جو سلمان غنی صاحب نے کی وہ یہ تھی کہ مضبوط پاکستان معیشت ہونی چاہیے. اور پی ٹی آئی کے دور میں ہم نے دیکھا کہ معیشت کی وہ پوزیشن نہیں رہی. ایک سال میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستان کی معیشت کو بہتری کی طرف گئی؟ جی عمر, بالکل بہت اہم باتیں کی, اور میرا خیال انہوں نے بالکل ایک خلاصہ کر دیا پوری سچویشن کا اوور آل. لیکن جہاں تک بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ کشمیر کے لیڈر نے بھی کہا کہ یہاں پر اگر آپ معاشی صورتحال بہتر کر دیں تو چیزیں بدل جائیں گی. بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم اگر معاشی طور پہ ہم ایک مضبوط ملک ہوتے تو شاید ہم کووڈ کا بھی بہتر طریقے سے مقابلہ کر سکتے, ہم آج کی سچویشن میں بھی بہتر کر سکتے ہیں. لیکن جہاں تک تعلق ہے کہ پچھلے گزشتہ ایک سال میں ہم معیشت سنبھال پائے ہیں کہ نہیں, تو ڈیفینیٹلی کچھ تو میں اگر کہوں گا, جیسے آج سے ایک سال پہلے یہ ہمیں صاف صاف کہا گیا تھا کہ آپ ڈیفالٹ کر جائیں گے, اور یہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ 1 مہینے سے زیادہ حکومت نہیں چل پائے گی اور یہ سری لنکا بن جائے گی. افواہیں خبریں کیونکہ وہ یہ حالت کر کے گئے تھے نا, ان کو معلوم تھا کہ ایسا نہیں ہو پائے گا. تو میرا خیال اگر 1 سال سے ڈیفالٹ نہیں ہو پایا اور اگر معیشت کو ایک سنبھالا دیا گیا ہے تو پھر آپ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے IMF کا پروگرام دیکھ لیا جس مشکل سے ابھی ہم اس میں گزر رہے ہیں, اور ابھی تک اس کے اندر جو راؤنڈ آف ڈسکشن اور ڈائیلاگ چل رہے ہیں اس سے ہم نکل گئے. لیکن وہ پورا 1 سال ہمیں لگا. 1 سال سے ہمارے پاس, میں یہ کہنا ہی چاہ رہی ہوں کہ IMF کا پروگرام بھی آلموسٹ ایٹ ہالٹ تھا نا, ہمارے پاس اس کی مدد نہیں تھی. اس کے باوجود ہم نے سٹے کر کے دکھایا, سسٹین کر کے دکھایا, دیوالیہ ہونے سے بچایا. اس کے بعد ہم نے بہت سارے ایسے انڈیکیٹرز ہیں, جیسے میں دیکھ رہی تھی وزیر اعظم نے جو چیزیں 1 سال میں آ کر کی جو انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ ہم معیشت کی طرف آگے جا رہے ہیں. آپ دیکھ لیں بھی ان کا جو ایران بارڈر کا وزٹ تھا, جس میں دوبارہ جو سی پیک کے ساتھ الٹیمیٹلی لنک کیا جائے گا, ایران بارڈر پہ جو مارکیٹ اسٹیبلش کی دونوں ملکوں کے درمیان, جو کہ انرجی ٹرانسمیشن لائن جو بنائی گئی جس میں سے ایران سے ہمیں 100 میگا واٹ انیشیلی بلوچستان کے اندر سستی بجلی بھی آئے گی. پھر جو ہم سی پیک کی واپسی لے کر آئے ہیں, اس کے جو ہے گوادر سی پورٹ, جو ہم نے پہلے ایک جو نواز شریف کے دور کا پلان تھا کہ گوادر سی پورٹ بنے گا, پھر وہاں سے ایک ہائی وے نکلنی تھی جو جا کے چائنا کے ایک صوبے میں لنک ہونی تھی, جس سے ہماری ٹریڈ بڑھنی تھی, جس سے ہماری راہداریاں کھلنی تھی بہت سارے ممالک کے لیے, جس سے ہماری سینٹرل ایشیا اور دبئی کے جو ہے وہ ہمارے چینلز کھلنے تھے, معیشت بہت زیادہ مضبوط ہونی تھی. اب وہ چیز بھی واپس, سی پیک واپس آ رہا ہے, وہ دوبارہ چلنے کی طرف جا رہا ہے. بلکہ سی پیک کے تحت ہمیں 56 ارب کا جو
وہ ریلوے کا نیا منصوبہ بھی جو ہے وہ ہو گیا, اس کا آغاز بھی ہو گیا. پھر ایک اور بڑی اہم بات ہے, بجلی کا بہت بڑا کرائسس ہے. ہمارے اوپر بہت زیادہ کرٹیسزم آتا ہے کہ بجلی بہت مہنگی ہوگی, 40 روپے سے اوپر یونٹ چلا گیا. اس میں دیکھیں 10,000 میگا واٹ بجلی ہم سولر پر لے کر جا رہے ہیں. یہ بھی شہباز شریف کی حکومت کا ہی جو ہے آ کے اس کو انیشیٹ کیا انہوں نے, جس سے کیا ہو رہا ہے کہ ابھی آپ بہت سارے سرکاری دفاتر میں جاتے ہیں, بلڈنگس میں جاتے ہیں, تو وہ سولر پہ چلے گئے ہیں. تو الٹیمیٹلی ہم سولر بجلی جب آگے اس کے ثمرات ہم دیکھیں گے آنے والے سالوں میں. اور پھر اس کے علاوہ جیسے ہمارا ٹریڈ کا ڈیفیسٹ پہلے سے کم ہوا ہے, ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو ہم سنبھالنے کی طرف لے کر جا رہے ہیں. ہاں کچھ چیزیں بالکل ہیں, میں ماننا چاہتی ہوں مشکلات ہیں اس وقت, فوڈ انفلیشن جو وہ بہت زیادہ ہائی ہے, ہمیں اس کو بھی کنٹرول کرنا پڑے گا, لیکن گریجولی یہ چیزیں ہم کر پائیں گے. اگر ہم یہ کہیں کہ اگر ہم پہلے 6 مہینے میں, ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ 90 دن 100 دن میں کرپشن ختم ہوگی, 90 دن میں نیا پاکستان بنے گا, ایسا ممکن نہیں ہوتا نا. تو ہم جس کرنچ میں جا چکے, ہمیں ایک اکانومی کی وہ صورتحال ملی تھی جس میں ہم کرنچ میں جا چکے تھے, جس میں ہم مشکل میں گر چکے تھے. ایسی صورتحال نہیں تھی کہ جو ابھی آگے جا کے ہم نے اس کو کیا, ہم نے تو گری ہوئی سچویشن میں سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم معیشت کی بدحالی جو ہمیں ملی تھی اس کے اندر سے باہر آنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ہم یہی انڈیکیٹرز ہوتے ہیں نا. اب آج سے پہلے کیوں نہیں کھلی, اچھا جیسے ایران نے پھر بات کی کہ گیس پائپ لائن جو 1990 کا منصوبہ تھا, جو 2700 کلومیٹر گیس پائپ لائن بنی تھی, پھر وہ منصوبہ رکتا گیا جس کی جو کہ ہمارے لیے بڑا کارآمد ہے, اور جس کے اوپر ہم دوبارہ بات چیت ڈائلاگ شروع ہو گیا کہ اس کو آگے لے کر چلنا چاہیے. تو ایسی بہت سی چیزیں جو ہیں, کیونکہ ہم اکیلے تو کچھ نہیں کر سکتے, آئسولیٹڈ ہماری اکانومی کیوں تباہ ہوئی. چلیں کووڈ آیا یا اور مشکلات آئی, لیکن عمران خان صاحب کے دور میں اگر آپ 4 سال کے دور میں دیکھیں تو انہوں نے سفارتی طور پہ اور خارجی طور پہ انٹرنیشنل فریم ورک میں ہمیں پاکستان کو آئسولیٹ کر دیا. ہم سے سعودی عرب ناراض کر دیا, ہم سے سعودی عرب ناراض کر دیا, ہم سے چائنا ناراض کر دیا, ہم سے UAE کو ناراض کر دیا, ہم سے قطر کو ناراض کر دیا, اور یہ سارے جو ہے بہت سارے معاہدوں میں ناراض ہوئے ہمارے ساتھ, جو بائیلیٹرل معاہدے جو تھے ان میں ناراض ہوئے ہمارے ساتھ. تو یہ ایک, اب جب پاکستان بالکل آئسولیٹ ہو کر رہ گیا تو پھر بتائیں آپ نے کیا کرنا تھا. اور دوسری طرف جو ہم نے IMF کے پروگرام کے تحت جب ٹیکس بہت زیادہ لگا دیے بہت ساری چیزوں پہ, تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ اور جب بجلی کو ہم نے خسارے میں ڈالا, دوبارہ سے لینڈ لاسز بہت زیادہ بڑھ گئے, 37 ارب تک چلے گئے 11 ارب سے, تو اس کی وجہ سے ہماری یہاں پروڈکشن ختم ہو گئی, ہمارے یہاں پہ مینوفیکچرنگ ختم ہو گئی, اسمال سیل انڈسٹری ختم ہو گئی. تو پھر ہم نے جب پروڈیوس ہی کچھ نہیں کرے تھے تو ہم نے ایکسپورٹ کیا کرنا. بالکل اس طرح بات کریں. سی پیک ایک بڑا گیم چینجر تھا سلمان غنی صاحب, کیونکہ آپ تو چائنا جاتے رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی, اور وہاں پہ بھی دیکھا. یہ ساری سازش کیا اسی کے تحت تھی 2018 کے بعد؟ دیکھیں عمر, میں وہ جرنلسٹ ہوں جو پچھلے ایک عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری ایکچوئل لڑائی ہی سی پیک کی ہے, اور اچھا کیا کہ میری بہن نے نشاندہی کر دی اس بات کی. اور میں آپ کو تھوڑا سا نا اس 9 مئی کے واقعے کے تناظر میں ایک بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہماری جو فوجی لیڈرشپ ہے نا, چونکہ ٹریننگ پروگرام ان کے امریکہ میں ایک چینج ان میں آ رہی ہے. پاکستان کا موجودہ آرمی چیف امریکہ نہیں گیا, وہ کہاں گیا؟ چائنا گیا. اور دوست وہی ہوتا ہے جو مشکل وقت میں آپ کے ساتھ ہے. میں آپ کو کچھ ڈیٹس بتانے لگا ہوں, اور میں اسے اسی تناظر میں دیکھ رہا ہوں. یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے نا, کہ اپنا 28 اپریل کو پاکستان کے آرمی چیف چائنا جاتے ہیں. ٹھیک ہے. 2 یا 3 مئی کو ان کی واپسی ہوتی ہے. 5 مئی کو شنگھائی کانفرنس ہوتی ہے, جس میں جو چین کا موجودہ فارن منسٹر ہے یہ پریزیڈنٹ شی کا معتمد خاص رہا ہے. ٹھیک. پہلی دفعہ فارن منسٹر بنا ہے, اور پہلا وزٹ کہاں کا کر رہا ہے؟ پاکستان کا. پاکستان میں آیا ہے شنگھائی کانفرنس کے بعد, اور اسلام آباد میں اس نے کیا اعلان کیا ہمارے فارن منسٹر کے ساتھ کھڑے ہو کے کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اس مشکل کیفیت میں. ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان معاشی صورتحال سے دوچار ہے, اور عالمی طاقتیں جو ہیں وہ پاکستان پر پریشر بڑھا رہی ہیں. دیکھیں مجھے یہ بات تھوڑی سی کھولنی پڑے گی. آپ کو یاد ہے کہ سی پیک نواز شریف کو سزا کس بات کی ملی؟ میں آپ کو 100% یقین سے کہتا ہوں, اور یہ بات اگر نواز شریف صاحب سن رہے ہوں گے, یہ انہیں اور مجھے پتا ہے کہ جب ون بیلٹ ون روڈ کانفرنس کا افتتاحی اجلاس چائنا میں ہو رہا تھا, تو پریزیڈنٹ شی نے اپنے خطاب میں, جس میں 68 کنٹریز کے چیف ایگزیکٹو موجود تھے, ان کے رائٹ ہینڈ پہ نواز شریف صاحب بیٹھے تھے اور لیفٹ ہینڈ پہ طیب اردوان بیٹھے تھے, اس نے 3 دفعہ پاکستان کا نام لیا کہ ہم نے یہاں سے ٹیک آف کرنا ہے, اور اس میں بنیادی رول جو ہوگا یا سی پیک کا ہوگا, گوادر کی بندرگاہ ہوگی.
تو اسی کانفرنس کے بعد شام کو جب اس وقت کے پرائم منسٹر اپنے اہلیہ محترمہ کے ساتھ ہوٹل واپس آئے, محترمہ کلثوم نواز, جی کلثوم نواز صاحبہ اس وقت حیات تھی, تو میں دور کھڑا تھا, تو میں ان کے پاس آیا, مجھے کہتے ہیں آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں, تو کوئی مسئلہ تو نہیں؟ میں نے کہا سر میں پریزیڈنٹ شی کی اسپیچ سے پریشان ہوں. کہتے وہ تو بہت اچھی اس نے اسپیچ نہیں کی. میں نے کہا وہ ایک شخص کو بھگتنی پڑے گی. کہتے کس کو؟ میں کہا میرے مخاطب کو. اس لیے کہ انٹرنیشنل فورسز اس ساری کانفرنس پر نظر جما کے بیٹھی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ہمارا معاشی مستقبل جو ہے وہ سی پیک ہے, اس لیے کہ جب ہم نے ایٹمی دھماکے کیے تھے تو ہم دفاعی اعتبار سے خود انحصاری کی منزل پہ پہنچ چکے تھے. ہمارے دشمن کو یہ جرت نہیں ہے کہ وہ پاکستان پہ وار کرے, اور اس نے کر کے دیکھا. 27 فروری کا واقعہ, وہ جو بالا کوٹ کے مقام پہ درختوں کو شہید کرنے کی کوشش کی تھی, تو اگلے دن انہیں پتہ چل گیا تھا کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے, جب ان کے طیارے ان کی سرزمین پہ گرائے تھے. اور معاشی اعتبار سے آپ نے خود انحصاری کی منزل پہ تب پہنچنا تھا جب سی پیک کامیاب ہوتا. لیکن میں آپ کو ریکارڈ کی بات بتا رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کی حکومت کا خاتمہ بھی سی پیک کی بنیاد پہ ہوا, اور عمران خان صاحب کی آمد اس سی پیک پر اثر انداز ہونے کے لیے ہوئی. بیان کس کا تھا؟ سب سے پہلا بیان آیا اس وقت کے مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد کا, کہ جسے ہم 1 سال کے لیے معطل کر رہے ہیں. اور اس وقت کے پرائم منسٹر نے بلوچستان جیسی سینسٹیو جگہ پہ جا کے کہا کہ سی پیک میں کرپشن ہوئی ہے اربوں کی. اور ان کے دور میں ان کی سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین نے کہا کہ اس میں کوئی کرپشن نہیں ہوئی, یہ طے شدہ منصوبہ ہے, یہ منصوبہ ان کو ہضم نہیں ہو پا رہا. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کا واقعہ اسی تناظر میں تھا کہ چین آپ کے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا اور آپ نکل گئے اس کرنچ سے. یہ جو آئی ایم ایف کا چنگل پاکستان کے گرد کسنے کی کوشش کی جا رہی ہے, وہ کیا مانگ رہے ہیں آپ سے؟ یہ بڑی خطرناک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, چونکہ 2 دن پہلے ریکارڈ پہ آ چکی ہے. کہ آپ کو یاد ہے کہ آج کے پرائم منسٹر نے 1 ماہ پہلے کہا تھا کہ اگر آئی ایم ایف کی شرائط کا پتہ چل جائے تو آپ کو دن میں تارے نظر آ جائیں گے. کیا چیز ان کا ٹارگٹ ہے؟ ان کا ٹارگٹ ہے آپ کا اٹامک پروگرام. انہیں پتہ ہے کہ یہ قوم جس کیفیت میں بھی جب پاکستان کو لے گئی اپنی دفاعی اعتبار سے خود انحصاری کی منزل پہ, ان کو اگر موقع مل گیا تو یہ معاشی حوالے سے چھا جائیں گے. اور اسی سی پیک کی وجہ سے آپ کی ایک علاقائی اہمیت اور حیثیت بنی ہے. عمر ایک پرائم منسٹر تھا چین کا, اس نے پاکستانی پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ دور کے رشتہ دار سے قریب کا ہمسایہ بہتر ہوتا ہے. اچھا, اس نے وقت پہ آپ کے کام آنا ہے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کانفرنس ہو رہی ہے مقبوضہ کشمیر میں, کس شخص نے انیشیٹو لیا؟ کس ملک نے انیشیٹو لیا؟ چائنا نے. کس بنیاد پہ لیا؟ متنازع علاقہ ہے, ہم نہیں جائیں گے. یہ ہوتی ہے دوستی نبھائی. اور دوستی نہیں, انہوں نے ساتھ دیکھیں کہ آپ کا ایک کور ایشو ہے کشمیر کا, کہ کور ایشو ہے ہمارے لیے کشمیر کا, اس نے آپ کی ریزولوشنز کا ساتھ بھی دیا ہے. اور اچھی بات ہے کہ سعودی عرب نے بھی, ٹرکی نے بھی, انڈونیشیا نے بھی, انہوں نے اس کانفرنس کو جوائن نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ معاشی حوالے سے خود انحصاری کی منزل پہ پہنچیں گے, پاکستان کے اندر عمر پورا پوٹینشل موجود ہے. پاکستان کی نوجوان نسل دیگر ممالک کی نوجوان نسل سے زیادہ ذہین ہے. ان کے اندر آگے بڑھنے کا جذبہ بھی موجود ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ اس نوجوان نسل کی ڈائریکشن تبدیل کر دی گئی. آپ نے بھی ایک سوال کیا تھا کہ نوجوان نسل جو ہوتی ہے ایک ہوپ ہوتی ہے. بالکل ایسے دنیا کی سیاسی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, جتنے انقلاب آئے بنیادی رول نوجوانوں کا تھا. اور آپ کو یاد ہو قائد اعظم محمد علی جناح نے ایم ایس ایف کا قیام اس وقت عمل میں لایا تھا. یہ نوجوان تھے جو دیہاتوں کے اندر جا کے پاکستان کا جذبہ پیدا کرتے تھے. آج کی نوجوان نسل کو واپس لوٹنا پڑے گا حضرت اقبال کی طرف, اس کی شاعری کی طرف. ہم لوگ جب بچے تھے تو ہمیں یاد ہے, ہم جب تقریر کیا کرتے تھے تو ہمیں کتابیں ملتی تھی بانگے درا, پالے جبریل. آپ نے اقبال کو دیگر اقوام کے حوالے کر دیا. دیکھیں جب تک حضرت اقبال کی طرف پاکستان کی نوجوان نسل مائل نہیں ہوگی, وہ پاکستان جس کا خواب حضرت اقبال نے دیکھا تھا اور جسے پایہ تکمیل پہ حضرت قائد اعظم نے پہنچایا تھا, اس پاکستان پہ جس نے بھی پاکستان, میں آپ کو پاکستان کے حوالے سے بتا رہا ہوں, جس نے بھی پاکستان کے مفادات سے غداری کی ہے نا, اس کا انجام بہت برا ہوا ہے. اور خاص طور پہ جس شخص سے پاکستان کی نوجوان نسل نے توقعات قائم کی تھی, 9 مئی کے واقعات نے ان کی آنکھیں کھول کے رکھ دی ہیں. پاکستان کی فوج, میں ہمیشہ دہشت گردی کے حوالے سے آپ نے بھی رپورٹنگ کی ہوئی ہے کہ ہم نے ایک پیمانے بنائے ہوئے تھے کہ جب بھی پاکستان کی سیکورٹی فورسز کو ٹارگٹ کوئی کرتا ہے تو وہ آپ کا دشمن ہوتا ہے. بالکل دشمن ہے. اس لیے انہیں پتہ ہے کہ فوج کمزور ہوگی تو پاکستان کمزور ہوگا,
اور میں سمجھتا ہوں کہ فوج کے بارے میں لاکھ ریزرویشن ہوں، ٹھیک، وہ فوج پاکستان کی ہے، بالکل، اور ہماری پاکستان جو ہے وہ ہے نا کہ گھر کی خاطر 100 دکھ جھیلے، گھر تو آخر اپنا ہے. بالکل جس طرح سلمان غنی صاحب ابھی بڑا زبردست تجزیہ کر رہے تھے ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر، تو یہ تو ایک بات بالکل درست ہے کہ جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی، شہباز شریف وزیر اعظم بنے اور باقی جو کولیشن گورنمنٹ تھی، تو سب سے بڑا چیلنج ڈیفالٹ ہونے سے بچانا تھا. اب ہم دوبارہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں نہیں گئے، لیکن جس طرح شہباز شریف صاحب نے کہا کہ اگر ان کی شرائط کا معلوم ہو جائے تو وہ بہت خوفناک ہیں آئی ایم ایف کی. اس میں انہوں نے چائنا کا ذکر بھی کیا ہے کہ ہمارے چین کے والے سے بھی ریزرویشن ہے پاکستان. ہاں جی، مجھے لگتا ہے کہ جیسے بھی انہوں نے بڑا اچھا وضاحت بھی کی، اور ہم دیکھیں تو اس وقت بلاکس ہیں نا، یہ بیسیکلی امریکہ اور چائنا 2 بلاکس ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ جو آئی ایم ایف ہے وہ دیٹ کمز فرام یو ایس بلاک، اس میں سے اس کو انفلوئنس اس کا ہے یو ایس کا ہے. تو کیونکہ ہم اس وقت سی پیک واپس لانے کی بات کر رہے ہیں، اور جیسے انہوں نے کہا کہ اس کی قیمت ادا کی آلریڈی نواز شریف پنجاب پاس کھل چکا ہے، اب تو سی پیک پہ بڑی تیزی سے کام دوبارہ شروع ہو گیا. جی بالکل، اس کے بغیر ہمارے پاس چارہ نہیں ہے، ہمیں یہ کرنا پڑے گا اگر ہمیں پاکستان کا سوچنا ہے. میں چھوٹا سا انٹرپٹ کروں، میں ایک چیز بھول گیا کہ جب فارن منسٹر، چائنا کے فارن منسٹر نے پریس کانفرنس کی، ایک انہوں نے ایسی بات کی جو اس سے پہلے کبھی کسی چائنیز پریزیڈنٹ نے، پرائم منسٹر نے یا فارن منسٹر نے نہیں کی. وہ بات تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن آپ کو پاکستان میں سیاسی استحکام لانا پڑے گا. یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے. اور وہ کس تناظر میں کر رہے تھے؟ اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ پاکستان کے اندر ایک مائنڈ سیٹ ہے جو سی پیک پہ بھی اثر انداز ہونا چاہتا ہے اور پاکستان اور چین کے معاملات پہ بھی. اچھا سر بالکل، آپ ایک صرف آپ سے چھوٹی سی ایک بات کہ سر اسی لیے 1 سال سے جب سے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی ہے کچھ نہ کچھ کبھی احتجاج چل رہا ہے، کسی نہ کبھی پنجاب اسمبلی کو ہمیں نا بطور جرنلسٹ جو بات ہم کرنی چاہیے اس کے شواہد ہونے چاہیے کہ جب دھرنا سیاست شروع ہوئی تھی، چائنیز پریزیڈنٹ پاکستان آنا چاہ رہا تھا تو اسلام آباد کی کیفیت کیا تھی؟ بالکل ٹھیک. اب بھی آپ دیکھیں کہ فارن منسٹر آیا ہے تو یہ کیا صورتحال طاری ہوئی ہے. اور بات یہ کہ ہم جب اداروں کی بات کرتے ہیں، خان صاحب تو کہا کرتے تھے کہ ادارے مضبوط ہوں گے، خان صاحب کہا کرتے تھے کہ 1 پیج، اور مجھے یاد ہے کہ میں ہر دفعہ کہتا تھا کہ وہ 1 پیج کی جب بات کرتے ہیں تو بھائی 1 پیج کے نتیجے میں پاکستان کو استحکام کی منزل پہ پہنچنا چاہیے تھا. 1 پیج کے نتیجے میں پاکستان کو کرائسس میں تو نہیں آنا چاہیے تھا. اور ایک اور بات وہ جو انہوں نے بھی کی ہے، دیکھیں پاکستان میں روٹی کبھی ایشو نہیں تھا رہا. میں آج سے 5 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، ریکارڈ کی بات آپ مجھے تصحیح کر دیں. 5 روپے کی روٹی تھی، آج 20 روپے کی ہو گئی ہے. روٹی کبھی پاکستان کا ایشو نہیں رہا تھا. یہ سب کچھ کیوں رہا؟ اور میں بتاؤں کہ شہباز شریف صاحب بڑے ٹچی آدمی ہیں. اس معاملے میں تو بہت 2 روپے کی روٹی بھی دیکھیں، وہ حالانکہ وہ نے بھگتنا پڑا سارا منصوبہ، لیکن ان کے تو اور اسی لاہور کے اندر بڑے بڑے شہروں میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ گندم کا ایک کرائسس آتا ہے ستمبر اکتوبر میں، اسی لاہور کے چوکوں میں وہ ٹرک کھڑے کروا دیا کرتے تھے، بھئی آ جاؤ جس نے آٹا لینا ہے. بھئی آٹے کا بحران پاکستان میں کیوں پیدا ہوا اور سمگلنگ کہاں ہو رہی تھی؟ افغانستان کو تو ہمیں دینا پڑے گا. لیکن پاکستان میں اگر فاقہ کشی نہیں ہوئی، قحط سالی نہیں ہوئی، تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہم ایک زرعی ملک تھے. آج یہ جو غذائی بحران سے ہم 2-4 ہیں یا قیمتوں کا بحران، دیکھیں یہ شہباز شریف صاحب کے لیے چیلنج ہے، اس لیے کہ ایک شخص ایک کامیاب چیف منسٹر تھا. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس وقت عالمی میڈیا میں کہا جاتا تھا کہ پاکستان کا واحد صوبہ پنجاب ہے جو گورنیبل ہے. پنجاب کو ڈیمیج کیا گیا ہے، یہ ہمیں ماننا چاہیے. کیوں ڈیمیج کیا گیا؟ ایک نااہل چیف منسٹر لا کے، جس شخص کا ایکسپیرینس یہ تھا کہ وہ پہلی دفعہ ایم پی اے بنا تھا اور اسے صرف ایک ڈمی چیف منسٹر بنانا مقصود تھا، اس لیے کہ بنی گالہ سے پنجاب چلانا تھا. انہوں نے پنجاب کا ہی بیڑا غرق نہیں کیا. انہوں نے وہ جو اصلاحات کی بات کر رہے تھے، انتظامی اصلاحات، انہوں نے ہمارا جو انتظامی ڈھانچہ ہے اسے ناقابل تلافی نقصان پہنچایا. میں سمجھتا ہوں کہ ان ساری خرابیوں کے باوجود اگر ہم درست سمت اپنی درست کر لینا تو انشاءاللہ پاکستان اس سارے کرائسس سے نکلے گا. ہم آگے کی طرف جائیں گے اور بنیادی رول اس میں سی پیک ہوگا. انشاءاللہ ضرور نکلے گا پاکستان. اور جس طرح پنجاب کا ذکر کیا، کہاں شہباز شریف جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے وہ دن رات کام کرتے تھے، اور پھر ہم نے 2018 کے بعد یہ بھی دیکھا کہ لاہور شہر جیسا وہاں پر مین سڑکیں جو ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، کوئی کام نہیں ہو رہا. تو بدلہ لیا گیا تھا یہاں پر. جی میرا خیال ہے یہ بات کافی زیادہ کی جاتی تھی کہ پنجاب کے لوگوں کا تھریش ہولڈ بڑھ گیا تھا نا. ان کو
اب سہولیات کی ایک عادت سی پڑ گئی تھی. جیسے میں اب یہ کسی میں اس میں نہیں کہنا چاہتی نیگیٹو سینس میں, جب یہاں سے لوگ جاتے تھے ٹریول کر کے کراچی ایئرپورٹ اترتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ نقشہ ہی بالکل اور ہوتا ہے. جب وہ کراچی کے لوگ یہاں آتے تھے, بہت صوبے سے لوگ, اور دوسرے سارے صوبوں کے لوگ کہتے تھے یہی چیف منسٹر کہتا تھا اپنے علاقے میں کسی کہ میں وزیر اعظم بن گیا, کہ میں شہباز شریف لگ گیا ہوں. ہاں لیکن اس میں بالکل یکسر پنجاب کی شکل اور حلیہ بدل دیا گیا تھا. 10 سال میں جو پنجاب میں جس طرح کی ڈیولپمنٹ ہوئی اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا نا. 8000 کلومیٹر تو صرف دیہات تو جو فارم روڈ بنائی گئی, جس میں سے جو زراعت کا شعبہ تھا جس کو اٹھایا گیا, جس میں ہمیں سبزیاں اجناس وغیرہ بر وقت منڈی تک پہنچ جاتی تھی, رسائی حاصل ہوئی. پھر آپ دیکھ لیں جتنے بھی ہماری کمیونیکیشن اور نیٹ ورکس جو ہیں بچھائے گئے پنجاب کے اندر, کہیں اور نہیں ملتے ہمیں. 250 سے زیادہ تو پل اور انڈر پاسز بنائے گئے جس کو ہمیشہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا. جی, جس میں نہیں 10 سال کی بات کری میں. اچھا, جس میں تنقید کا نشانہ ہمیشہ بنایا گیا کہ انہوں نے تو صرف انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی. کسی بھی ملک کے یا صوبے کی کسی بھی ملک کی ترقی کی بنیادی چیز جو ہے وہ ہے کمیونیکیشن اور نیٹ ورکس کا ہونا, انفراسٹرکچر کا موجود ہونا. جب بیسک انفراسٹرکچر ہی نہیں ہوگا تو آپ باقی چیزیں کیسے کریں گے؟ پھر جو ٹرانسپورٹیشن کا سبسیڈائز ہونا, یہ ایک بہت بڑی ایفرٹ تھی. اچھا, جب بزار صاحب کو لایا گیا تو میرا خیال اس کے پیچھے یہی تھا کہ کیونکہ پنجاب کے لوگوں کا اب ایک تھریش ہولڈ بڑھ گیا ہے, ان کو کیونکہ صحت کی جہاں سہولیات مل رہی تھی, 84% فری ادویات مل رہی تھی, فری ٹیسٹ مل رہے تھے, ڈی ایچ کیوز اور جو تھے ٹی ایچ کیوز جو تھے وہ ری ویمپ ہو گئے تھے, سی ٹی اسکین ہو رہے تھے, ایم آر آئی فری مل رہے تھے. اس طرح پہ چلی گئی تھی سہولت. پھر پی کے ایل آئی بن گیا تھا, کینسر کی 90% جو تھی ادویات فری مل رہی تھی, بہت کچھ آ گیا. ایجوکیشن کے اندر جو ہماری ریفارمز آئی تھی جس کے اندر ہم نے بیسک مسنگ فیسلٹیز کا جو ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا جو ڈی ایف آئی ڈی کے ساتھ مل کر کیا گیا, جس پہ تقریباً ہم نے پنجاب میں سے 70% جو تھی مسنگ فیسلٹیز وہ دور کی تھی پرائمری اسکولس کی اگر بات کریں. پھر جو ٹیچر انرولمنٹ کی بات آئی جس پہ میرٹ آ گیا. اچھا, یہ وہ بہت سارے بہت چھوٹے انیشیٹوز ہم اسٹیپس لے رہے تھے جو ہمیں آگے لے کر چل رہے تھے. صفائی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ جو ہم نے ٹرکی کے ساتھ مل کر جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا پروگرام بنایا. اچھا, انہوں نے بزار صاحب کو لا کے یہ سارا کچھ بالکل اپوزٹ کر دیا, بند کر دیا. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ میں جس طرح سے بلکہ ترکی کی جو لوگ یہاں ہمارے ساتھ شامل تھے وہ رو کر گئے تھے یہاں سر, اور وہ ناراض ہو کر گئے تھے. اور جی بالکل, ہم نے بہت ساری خرابیاں کی. بزار صاحب کو لانے کا مطلب یہ تھا کہ ان لوگوں کا جو دماغ خراب ہو رہا ہے, اب یہ جو ترقی کے عادی بن رہے ہیں, سہولیات کے عادی بن رہے ہیں, ان کو تھوڑا نیچر لے کر آیا جائے. آئی تھنک جس کا سمپل مقصد یہ تھا. اور انہوں نے کہا بھی بزار صاحب نے کہ میں تو انڈر ٹریننگ ہوں, اور ان کو تو انٹروڈکشن ہی شہباز شریف کے جی بالکل, اور انہوں نے کہا کہ میں وہ لگ گیا ہوں جو پہلے شہباز شریف ہوتا تھا. لیکن دوسری طرف یہ کہ وہ انڈر ٹریننگ تھے یا جو بھی تھے, لیکن پنجاب یہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا کہ اتنی زیادتی کی جاتی جو 10 سالوں میں چیزیں ہم آگے. دوسری طرف جو ہم 9 مئی کے بار بات کریں, میں اس میں یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں پاکستان کو اس وقت معاشی استحکام بھی چاہیے, پاکستان کو سیاسی استحکام بھی چاہیے, اور پاکستان کو یہاں پہ جو سماجی استحکام یا معاشرتی استحکام جو ہے نا وہ بھی چاہیے. کیونکہ یہ بلوائی اور یہ جو سیاست کے اندر انسٹیبلٹی اور جو معاشی اب ہم انسٹیبلٹی کا شکار ہیں, یہ تینوں انٹر لنکڈ ہیں. ہم کسی ایک کو آئسولیشن میں نہیں حاصل کر سکتے. اٹس اے ہولسٹک اپروچ. لیکن ہمیں ویئر ٹو بگن ود, آئی تھنک ہمیں سیاسی استحکام اور معاشی استحکام کو شاید پرائرٹی دینی پڑے گی, لیکن ہم اس کو بھی اگنور نہیں کر سکتے. اچھا, یہ جو 9 مئی کو جو ساری جو حالات کی گئی اس میں میں ایک چیز کہنا چاہتی ہوں نوجوانوں کو, وہ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں ہم ایک غریب ملک ہے نا, انڈر ڈیولپ کنٹری ہے, ہم بڑی مشکل سے کرتے ہیں کہ کوئی چیز بنا پائیں. ہمارے لیے چیزیں بنانا اور تعمیر کرنا بہت مشکل ہے, لیکن ہم اس کو توڑنا تو بہت آسان ہے. ہم نے ایک دن لگایا, ہم نے ریڈیو پشاور بھی جلا دیا, ہم نے کور کمانڈر ہاؤس بھی جلا دیا, ہم نے گجرانوالہ کی چھاونی بھی توڑ دی, ہم نے جی ایچ کیو کے بھی حملہ کر دیا, ہم نے یہاں آپ وہ کہہ رہے ہیں کلمہ چوک پہ ہم نے کسی پیٹرول پمپ کا آئل ٹینکر بھی جلا دیا. ہم نے کسی ایک جو کپڑے کا کاروبار کرتا تھا اس کا کنٹینر آگے کھڑا تھا, اس کا پورا کپڑوں کا کنٹینر بھی جلا دیا. تو پھر دیر از نو اینڈ ٹو یہ جو موب لنچنگ سائیکی ہم ڈیولپ کر رہے ہیں نا, انفارچونیٹلی سیاست کی آڑ میں. سیاست کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ینگ لوگوں کو موب لنچنگ سائیکی ڈیولپ کریں. سیاست کا مقصد یہ ہے کہ اس کو تعمیری سوچ بنانا تھا ہم نے نوجوانوں کی. اور میں بار بار یہ مینشن کرتی ہوں کہ پاکستان وہ ملک ہے جہاں پہ ایکٹیو ایج جو ہے یوتھ کی, اس میں سے 7 کروڑ ہماری آبادی کا حصہ ینگ لوگ ہیں. ہم دنیا کا 5واں بڑا ینگ ترین ملک ہے. ہم تو یہ افورڈ ہی نہیں کرتے بلوائی جو ہے, ہم تو یہ موب لنچنگ چلے گئے اس کے اندر کہ موب کچھ لگا دے کسی طرف, تو اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. اس میں آپ یہ ایک چیز جو آپ بتا رہی ہیں, آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ جب سے 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے کہ جب آپ دوست ممالک کی بات کرتے ہیں, کسی شخص نے ایک خان صاحب کے ساتھ اظہار افسوس کیا سوائے
ظلم خلیل داد کے اچھا یہ بڑا اور important امریکن point ہے. لابی جو ہے. بہت میں آپ سے عمر ایک چیز پوچھتا ہوں سر کہ پاکستان ایک نئی کیفیت میں گیا 9 مئی کے بعد. ہماری طاقت کا محور جو تھا ہماری فوج کو ٹارگٹ دشمن نے نہیں کیا اور دل کو ہمارے بڑی اپنوں نے کیا. رنجیدہ. میں یہ پوچھتا ہوں کہ امریکنز کا کیا پرابلم ہے؟ وہ کہ میں نے جو آپ کو کہا نا کہ یہ سی پیک کی لڑائی ہے, یہ دراصل ایک عالمی الائنس ہے امریکہ, کہ امریکہ تو خود ڈوب رہا ہے, وہ ہماری کیا ہیلپ کرے گا؟ اس کے تو بینک دیوالیہ ہو رہے ہیں. تو بات یہ کہ انہیں یہ آگ لگی ہوئی ہے کہ کہیں پاکستان سٹیبل نہ ہو جائے. جو میں نے آپ کو حوالے دیے ہیں نا, وہ آپ صرف وہ ہفتہ دیکھیں مئی کا, جو فورن محاذ پہ پاکستان کی بہت ساری اچیومنٹ ہے. دیکھیں ایک اور شخص کو میں کریڈٹ دینا چاہتا ہوں, پاکستان کا جوان سال فورن منسٹر ہے بلاول, وہ شنگھائی کانفرنس میں گئے اور مجھے بہت اچھا لگا کہ اس شخص نے وہاں پر, وہ جذبات میں نہیں آیا, اس نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس نے دشمن کی سرزمین پہ کھڑے ہو کے کشمیر کاز کی بات کی ہے, اس نے ریزولوشن کی بات کی ہے, اس نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف ہمارا رول پوچھنے والے, میں اپنی ماں کی قربانی دے کے آیا ہوں, میری ماں دہشت گردی کی نظر ہوئی ہے. تو اصل میں ہم اپنے لوگوں کو کریڈٹ نہیں دیتے. یہ وسائل سے بالا مال ملک ہے, یہاں پر پوٹینشل موجود ہے, یہاں کی ذہین نوجوان نسل ہے. ہمارا ایک خلا ہے ہمارے اندر, وہ لیڈرشپ کا خلا ہے. دیکھیں بات یہ, جب کریڈٹ لیڈرشپ ہوتی ہے نا تو قوم پیچھے کھڑی ہوتی ہے. یہ ترکی میں کیا ہو رہا ہے, طیب اردوان کے ساتھ الائنس بنوایا گیا, کون ہے پیچھے؟ امریکنز ہیں. طیب اردوان بھی کھٹکتا ہے ان کو, اور یہ 28 تاریخ کو آپ دیکھ لیں, اس کو شکست اس لیے نہیں ہوگی کہ وہاں پر ڈیموکریسی ڈیلیور کرتی نظر آتی ہے, وہ لوگوں کی آواز بننا ہے. اس وقت انٹرنیشنل سازشیں ہو رہی ہیں اس کے خلاف, اور وہ جو 3-4% کا فرق رہ گیا ہے وہ 28 تاریخ کو آپ کو سمجھ آ جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ آج کا پاکستان تب پاکستان قائد اعظم کا بنے گا جب ہم معاشی حوالے سے مضبوط ہوں گے, خوشحال ہوں گے. ہمیں ساری ترجیح پاکستان کی معیشت اور آگے لے جانے پر جی. بس میں صرف ایک چیز یاد کرانا چاہتی ہوں انہی کی سر اس میں, کہ جیسے دیکھیں جب عمران خان صاحب سائفر یا لہرا رہے تھے امریکی سازش کا, بیرونی سازش کا, اسی ڈیوریشن کے اندر انہوں نے وہاں پہ لابنگ فرمز جو ہیں وہ ہائر کی ہوئی ہیں, جو ان کو جو $80,000 ایک فرم کو پے کرے تھے, اور بیسیکلی آڈیو لیک بھی آ گئی. وہ امریکہ کے ساتھ اپنی کی حکومت کے ساتھ اور کانگریس کے جو ان کے سینیٹرز ہیں ان کے تھرو لابنگ کر کے ادھر پریشر بلڈ کرنا چاہتے ہیں. ابھی ہم نے وہ آڈیو لیک بھی دیکھ لی, اور یہاں پہ لوگوں کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ حقیقی آزادی لو, امریکہ کے خلاف وہ ہم کوئی غلام ہے. پھر اب اس پہ جس شخص کے لیے ظلم خلیل داد ایکٹیو ہوا ہے, پاکستان جو ہے نا وہ پاکستانیت پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتے. جو پاکستان کا دشمن ہے اس شخص سے کبھی خیر کی تو نہیں, عراق گیا, عراق کی انسیڈنٹ بجا دی, افغانستان گیا, افغانستان میں قتل و غارت کیا. اب وہ پاکستان میں اپنا کھیل کھیلنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ ایسے نہیں ہوگا, انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. پاکستان ترقی کرے گا. بہت بہت شکریہ سینئر صحافی تجزیہ کار سلمان غنی صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. بہت بہت شکریہ سلمہ بٹ صاحبہ, آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت دیا. اور ناظرین بالکل بہت ہی درست بات کی یہاں پر جو پینل میں سینئر صحافی تجزیہ کار سلمان غنی صاحب نے بھی, کہ ہم سب کو سب سے پہلے جو ہے وہ ہمیشہ پاکستان کے لیے سوچنا چاہیے. یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں, اور ہم سب کو مل کر پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا اہم اور مثبت کردار ادا کرنا ہے. آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی. مجھے اجازت دیں اور دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.